اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو میں ہم ماہ مبارک شعبان کے آخری ایام میں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے 8ویں تاجدار ولایت امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے صحابی ابا صلت حروی تشریف لے آئے، اور تاریخی اعتبار سے یہ ماہ مبارک شعبان کے آخری ایام تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ان صحابی سے فرمایا کہ ابا صلت، ماہ مبارک شعبان کے زیادہ دن گزر چکے، آج ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ ہے، ان آخری ایام میں ان باتوں کا تدارک کرو، اس کمی کو پورا کرو جو تم ماہ مبارک رجب اور شعبان میں نہیں کر سکے۔ امام علیہ السلام نے ابا صلت کو 7 چیزیں تعلیم فرمائی۔ آج ہم انہی 7 چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی چیز جو امام نے ابا صلت کو تعلیم دی، امام فرماتے ہیں علیک بالاقبال ما یعنیک، اے ابا صلت، صرف ان چیزوں میں دلچسپی رکھو جو تمہارے کام کی ہیں، اور بے مقصد کاموں اور بے مقصد باتوں سے اجتناب کرو۔ دوسری چیز جو امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، امام فرماتے ہیں وَأَكْثَرِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اے ابا صلت، ماہ شعبان کے ان آخری ایام میں، ان آخری بابرکت لمحات میں اپنے شب و روز کو دعا، استغفار اور تلاوت قرآن کے ساتھ بھر دو۔ کثرت کے ساتھ دعا، استغفار اور تلاوت قرآن کو انجام دو۔ اور روایات کے اندر یہ 3 کام ایسے ہیں جو ماہ مبارک شعبان کے ایام کے خاص وظیفے کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تیسری چیز جو امام علیہ السلام نے اپنے صحابی ابا صلت حروی کو تعلیم کی، امام فرماتے ہیں وَتُوبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، اے ابا صلت، ماہ مبارک شعبان کے ان آخری لمحات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ پھر امام نے چوتھی چیز کی طرف اشارہ کیا، امام فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، اے ابا صلت، ان ایام میں اپنی گردن پر موجود تمام امانتوں کو ادا کر دو۔ تم ماہ مبارک رمضان میں اس حال میں داخل ہو کہ تمہاری گردن پر کسی کا حق موجود نہ ہو، تمہارے ذمہ کوئی امانت نہ ہو جس کو تم نے ادا نہ کیا ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے 5ویں چیز کی طرف اشارہ کیا، امام فرماتے ہیں وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ، اے ابا صلت، اپنے دل میں کسی مومن کے لیے بغض، حسد اور کینہ نہ رکھنا۔ اگر تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے بغض، حسد اور کینہ ہو تو اسے ختم کر دو۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ، اے ابا صلت، تمام قسم کے گناہوں کی عادتیں ترک کر دو، اور ایک پاک و پاکیزہ وجود کے ساتھ، ایک پاک و پاکیزہ شعور کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہو۔ 7ویں اور آخری چیز جو امام علیہ السلام نے اپنے صحابی ابا صلت کو تعلیم فرمائی، امام فرماتے ہیں وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَةً، امام فرماتے ہیں کہ اے ابا صلت، تمام پوشیدہ اور اعلانیہ کاموں میں اللہ کا خوف رکھو، اور اپنے تمام امور میں اللہ پہ توکل کرو۔
یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو اس وقت امام نے اپنے صحابی ابا صلت حربی کو تعلیم فرمائی، لیکن در حقیقت امام کا یہ پیغام قیامت تک کے لیے، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے امام کا یہ پیغام ہے۔ اور ہم اپنے آخری ایام میں ماہ مبارک شعبان کے اندر ان 7 چیزوں پر عمل کر کے ایک پاک و پاکیزہ وجود کے ساتھ، ایک پاک و پاکیزہ روٹین کے ساتھ، پاک و پاکیزہ ایک مشق کے ساتھ ماہ مبارک شعبان کے اندر اس حال میں وارد ہوں کہ ہم اپنے دن رات کے اوقات کو ماہ مبارک رمضان کی برکات کے لیے کلی طور پر آمادہ اور تیار کر چکے ہوں، اور اس روٹین کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پہلے سے داخل ہو کر ایک طاہر وجود کے ساتھ، ایک طہارت والے ذہن کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوں۔ والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔